बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मजबूरी या ज़रूरी? नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुआहदा, वज़ीर आज़म नून लीग और सदर पीपल्स पार्टी का शराकत इक़्तिदार, नून लीग और पीपल्स पार्टी में ओहदों की बंदरबांट, MQM और नून लीग मुज़ाकरात का दूसरा दौर, हकूमती सेटअप में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। पेशावर हाई कोर्ट ने मियां असलम इकबाल की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। मियां असलम इकबाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। PTI का 15 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला। फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ का सूबों और मरकज में हुकूमत साजी जमहूरी हक है। बैरिस्टर गौहर की तरफ से यह बयान सामने आया है। PTI के 86 अरकान कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के सर्टिफिकेट जमा करवा दिए। आम इंतखाबात कलअदम करार देने की अपील खारिज, दरख्वास्त गुजार को 5 लाख जुर्माना। जुडिशल कौंसिल को मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त मिल गई। स्टूडियो में मौजूद होंगे शौकत बसरा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून है, वो भी हमारे पास स्टूडियो में है। इसके अलावा GDA की रहनुमा सायरा बानू साहिबा, उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन किया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से अखौंज़दा चटान, वो भी इस प्रोग्राम में हमारा हिस्सा होंगे। सबसे पहले मेरे पास जो स्टूडियोज़ में लोग हैं, इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। बसरा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं, फॉर्म 45 की किताब आपने उठाई हुई है, ये किताब का जो कागज़ है अब वो भी मैला हो रहा है, तो क्या समझते हैं, ये मज़ीद मैला होगा या कोई इंसाफ की तवक्को भी है आपको? अब्बास शबीर साहब, बात यह है कि हज़रत अली का कौल है कि कुफर की हुकूमत तो रह सकती है, जुल्म और नाइंसाफ़ी की हुकूमत नहीं रह सकती। कितना जुल्म करेंगे, कितना जबर करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन है हक़ और सच की फतह होगी। क्योंकि पाकिस्तान में जो बातिल है इसने हारना है, बातिल को शिकस्त होनी है। और ये जो कुफ्ते हैं इस वक्त जो माफिया की शक्ल में पाकिस्तान को चूस रही हैं, जिनका अभी आपने बात किया कि बंदरबांट हो रही है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। आपने सुप्रीम कोर्ट का अब्बास भाई हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो केस लगा हुआ था उसके हवाले से तो मुझे चीफ जस्टिस साहब ने कहा आपने बात नहीं करनी, लेकिन मैं गया क्यों था, मैं वहाँ पे जब मुझे पता चला कि आज धांधली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स है, मेरा हल्का NA 163 है, भावल नगर 4, हारूनाबाद फोटाबास, डायरेक्टली चूँकि मैं खुद भी मुतासर हूँ और वैसे भी हमारी पार्टी की जो पार्टी के साथ धांधला हुआ है और जिस किस्म की जाली मैंडेट लेकर ये लोग बैठे हुए हैं, ये इसको हमने नाम दिया है कि ये जो 2024 है ना, रिगिंग ऑफ ऑल इलेक्शंस, मदर ऑफ रिगिंग। इतनी किसी इलेक्शन में रिगिंग नहीं हुई और मैं तो खुद इसका शिकार हुआ हूँ कि मेरे हल्के हारूनाबाद फोटाबास में मेरा 97,000 वोट है, दूसरे नंबर पे नूरुल हसन तनवीर है 72,000 पे, और मैं इजाजुल हक जो आमद डिक्टेटर ज़ियाउल हक का बेटा है और ओपनली कहता है कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने जितवाया है, 58,000 वोट है, 40,000 से मेरे से हार रहा है, उसका नोटिफिकेशन हो जाता है। तो आज इनफैक्ट मैं चीफ जस्टिस साहब को जो पेश हुआ था और मैं ऑन ओथ उनको बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता था कि सर मैं आपको बताता हूँ किस तरह धांधली हुई है, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई हमारे पास अदालत नहीं है सिवाय अल्लाह के, और आज उनके कंधों में बड़ी भारी जिम्मेदारी है। मैं चीफ साहब के पास दोबारा जाऊँगा, बिल्कुल तमाम हक़ाइक़ को सामने रखूँगा। एक हल्का नहीं है, हमारी 180 सीटें, किसी और पाकिस्तान के मसाइल का हल अवाम ने मैंडेट दिया है। सर आपको सुनेंगे वो? आप तो जा रहे हैं, आपको तो मैंने परसों भी सुप्रीम कोर्ट में देखा था। देखें अब्बास भाई, बात यह है कि अगर उन्होंने हमें नहीं सुनना तो मुझे बताएं हम किसके पास जाकर रोएं। आज हालत यह है कि जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं, कि इलेक्शन कमीशन का मैं आपको अपना मॉडल बता देता हूं। जो 3 सीटें इस्लामाबाद की थी, मैंने वहां से स्टे लिया, नून लीग वाले ने भी स्टे लिया, 13 तारीख को स्टे हुआ, 14 को नोटिफिकेशन कर दिया इजाजुल हक का। अब बताएं कहाँ जाएं? आखिर मुझे बताएं कि ये जीते हुए इलेक्शन हैं, जिस तरह रात 8 तारीख तक हम जीत रहे थे, 9 तारीख को वाला इलेक्शन ये जीत गए, और उसके बाद जिस तरह फॉर्म 45 मैं अभी भी चैलेंज किया था, आपने कहा लेके फिर रहे हैं, ये पाकिस्तान का आइन कानून का जो मजाक उड़ाया जा रहा है। ये 349 फॉर्म मेरे हल्के के 349 पोलिंग स्टेशन है अब्बास भाई, एक एक रिजल्ट मेरे पास मौजूद है। आप मुझे बताएं, ये अवाम के मुंह पे आप थप्पड़ मारते हैं, उनको आप
क्या कीड़े मकोड़े समझते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, केपी बाहर निकल चुका है, बलूचिस्तान बाहर निकल आए हैं। पंजाब ने मैंडेट देकर बता दिया है कि आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हर जुल्म, हर जबर, पार्टी तोड़ ली, मुकदमा दर्ज कर लिए, निशान ले लिया, लेकिन इनको शायद समझ नहीं आ रही इस वक्त पाकिस्तान का निशान इमरान खान है। इमरान खान पाकिस्तान है। आप ये बात जहन में रख लें, इस तरह की झुर्लू फ्रॉड नहीं चल सकेगा और ना ये हुकूमत चलेगी, ना चलने देंगे। हाफिज साहब रिप्लाई दें इसके ऊपर। बहुत से जो अराकीन कह रहे हैं कि हम जीते हुए हैं, फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। ये लोग तो फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ बातें हैं, फॉर्म 45 उनके पास नजर नहीं आ रहे। जहां तक मैंने लोगों से बात की है, फॉर्म 45 कोई भी नहीं दिखा रहा। आप जरा इसके ऊपर कमेंट करें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो आपके इलेक्शंस हैं और एक स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन होती है, और इलेक्शन का क्रेडिबल होना और उस इलेक्शन क्रेडिबल के अंदर एक क्रेडिबल हुकूमत का आना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का हर इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होने से पहले कंट्रोवर्शियल होता है, इलेक्शन के दौरान कंट्रोवर्शियल होता है, और इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद वो सिलसिला स्टार्ट होता है, और अल्टीमेटली हम इस धरनों के अंदर और उसके बाद एक स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ चले जाते हैं। और हमारे मुल्क के इसी तरह जो है वो कई साल या कई दहाइयाँ जो हैं वो इसके अंदर ज़ाया हो गई हैं। और अब भी आप देखें कि तकरीबन 60 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के अगर टैक्स पेयर का पैसा इस पर लगा है। और जिस दिन से इलेक्शन हुआ है, सिर्फ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि लोग अभी तक जो सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक पोलिंग हुई है उसको लोग क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, और वो सारे के सारे ये कहते हैं कि उस दिन पोलिंग जो है वो ठीक हुई है, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट्स वाला मामला है वो है। अब इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी अब्बास इंपॉर्टेंट हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर्स का रोल, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अगर अब फॉर्म 45 वाला एक इशू आया हुआ है और ये ऐसी कोई लंबी चौड़ी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी भी नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है फॉर्म 45। मैं उसी पे आ रहा हूं। फॉर्म 45 के ऊपर, और फॉर्म 45 के अगेंस्ट ही लोग इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं अब्बास, उसी तरफ मैं आ रहा हूँ ना। देखें, आप ये देखें कि आपके मुल्क के अंदर 8 तारीख को इलेक्शन हुआ है, 9 से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, और आज हम 21 तारीख जो है वो आज हम उसके अंदर 10-11 दिन उस एक्सरसाइज के अंदर हुए हैं। और जिस हद तक इस इलेक्शन ने डिसक्रेडिट होना था वो आपके सामने आ गया है कि उसकी क्रेडिबिलिटी या किस लेवल पे है। और अभी भी मेरा ख्याल है कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इससे कुछ सबक नहीं सीख रहे। अब जो अगला इसका वे फॉरवर्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो वे फॉरवर्ड ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त हैं वो इस इलेक्शन से मुतमईन नहीं है। उसमें किसी का ज़्यादा ग्रीवेंस हो सकता है, किसी का कम ग्रीवेंस हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन दो ही है। एक सोल्यूशन उसका ये है कि जिन जिन हलकों को आप एक लिटमस टेस्ट के तौर पे ले लें, उनके आप सारे जो बॉक्सेस हैं आप उन्हें खोल दें और उसको फॉर्म 45 के साथ आप मैच कर लें, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ जो फॉर्म 47 है उसे मैच करके इस कंट्रोवर्सी से यहाँ पर तो फॉर्म 45 भी मैच नहीं हो रहा, बॉक्सेस और नहीं अब्बास वो वन स्टेज है ना। देखें, आप ये कहें कि कोई भी शख्स अगर ये कहता है कि फॉर्म 45 मेरे पास नहीं है, उसका एक जेन्युइन केस है, लेकिन उसने किसी जगह से आके सेटल तो होना है ना। टॉक शो में उसने न स्ट्रीट के अंदर होना है। अब उसके दो ही फोरम है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या आपके हाई कोर्ट्स हैं, और उसके बाद आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर मैं आपको बताऊं कि इसी इलेक्शन के अंदर बेतहाशा लोगों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किए, और आपके सामने बसरा साहब भी हैं कि इनका भी हुआ, फिर इनका हाई कोर्ट हुआ, फिर ये सुप्रीम कोर्ट आए, और अल्टीमेटली हमारे हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके ऑलमोस्ट 90% जो कागज रिजेक्ट किए गए थे वो किसी न किसी स्टेज के ऊपर रिजॉल्व करके वापस आए। अभी भी जो कोर्ट के एटीट्यूड्स है वो आप ये देख लें कि कोर्ट ने बड़ा न्यूट्रल एक रोल प्ले किया है कि पहली अपॉर्चुनिटी अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ है, और दूसरी अपॉर्चुनिटी इन्हीं हाई कोर्ट्स की तरफ आएगी, क्योंकि इन्हीं के जो सर्विंग जजेस हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर हैं। और मामला सिंपल से इसके अंदर है कि क्या फॉर्म 45 जो है जो सबके पास है वो एक जैसा है, या फॉर्म 45 जो सिर्फ ए के पास एक जैसा है, या फॉर्म 45 के जो बॉक्सेस बने हैं या बैग्स बने वो हैं। और अगर वहां पे झगड़ा है तो आप उसका फोरेंसिक ऑडिट करवा के इसको लेके चलें। लेकिन ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी लंबी होना ना इन पॉलिटिकल पार्टीज के मफाद में है, ना इस मुल्क के मफाद में है, और ना पाकिस्तान के आम आदमी के मफाद में है। भाई, हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करने जा रहे थे, कुछ वजूहात की वजह से हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू किया है। मैं हाफिज साहब की बात से एक बात से
قطن مطمئن نہیں ہوں عدالتوں سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا. نہیں جو کچھ مجھے بات کرنے دیں نا، مجھے بات کرنے دیں. بسراج صاحب آپ کو ریلیف سپریم کورٹ آپ کو ریلیف سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے. وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. وہ بتا سر آپ اپنا احسان صاحب مختلف ججز ہیں یہ بات کریں. اس بات کو کنٹینیو کرتے سائرہ بانو صاحبہ کی طرف جائیں گے. خانزادہ چٹان پیپلز پارٹی سے ان کا بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے. لیکن سب سے پہلے سائرہ بانو صاحبہ، ابھی تک یہ فارم 45 کا معاملہ ریزالو نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف آپ اسلام آباد میں دیکھ رہی ہیں کہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، حکومتیں بھی بن رہی ہیں، عہدے بھی ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں. پرانے جو ایک دوسرے کے بڑے مخالف تھے وہ دوبارہ ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں. السلام علیکم جی. 45 کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میں تو افسوس ہوتا ہے کہ فیصل واڈر کا ایک پروگرام ہے وہی میرے دماغ سے نہیں جاتا کہ جنہوں نے بولا کہ 4-5 لوگوں کو ریلیف ملے گا، باقی اس کے اوپر چھولے کھائیں. اس پہ تو ایکشن لینا چاہیے. سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے کہ کیسے ایک عدالتی عمل کو انہوں نے، ایک جو قوم پہلے ہی مایوسیوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر چھولے کھائیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں حکومت بننے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تو زبردستی کا ڈھول ہے جو ان کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. اور یہ اسی کی کڑی کمشنر راولپنڈی کا جو بیان تھا، میں اس کو اسی سے جوڑوں گی کہ وہ بھی ان جماعتوں کا بازو مروڑنے کے لیے وہ بیان سامنے آیا ہے کہ بھائیوں ہوش کے ناخن لو، اکٹھے مل کر بیٹھو، اس حکومت کو سنبھالو، نہیں تو ایسے 3 بندے اور اپنا بیان دے دیں گے اور اس کے بعد الیکشن ہوگا کل عدم اور آپ لوگوں کو کہیں بھی جگہ نہیں ملے گی. تو بس اب اللہ کرے کہ کبھی کوئی عوام کے لیے بھی ایسے بیٹھ جائے. اپنے عہدوں کی بندر بانٹ کے لیے اگر بیٹھے میں کہ ایک جو پارٹی ہے وہ زیادہ شان پتی کر رہی ہے کہ ہم لوگ آئینی عہدے لیں گے لیکن ایسا کوئی عہدہ نہیں لیں گے جس سے ڈائریکٹ ان کو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے. کہ جیسے وہ وزارتیں نہیں لیں گے لیکن اپنے گورنر اور اپنا سینٹ اور اپنا اسپیکر اور اس قسم کی چیزیں لیں گے. تو بس کیا کہہ سکتی ہوں. چٹان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. شکریہ جی، مہربانی. آپ مجھے سن سکتے ہیں چٹان صاحب؟ بڑا بڑی کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں. آپ لوگ بندر بانٹ کر رہے ہیں، ابھی تک فارم 45 کا فیصلہ نہیں ہو رہا. تحریک انصاف اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کو مان نہیں رہی، وہ عدم اعتماد کر رہی ہیں. تو کس طرح یہ معاملات چلیں گے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، الیکشن پہ تو ہمارے بھی تحفظات ہیں، ہم بھی تحفظات کے ساتھ اسمبلی میں جا رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سارے احتجاج پہ آ جائیں گے، قوم نے 3 لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے. سب سے زیادہ مینڈیٹ ملا ہے تحریک انصاف کے آزاد اراکین کو، دوسرے نمبر پہ ملا ہے مسلم لیگ نون کو، تیسرے نمبر پہ ہمیں ملا ہے. ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ملیں گے تو ان کا حکومت بنے گا، ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ملیں گے تو ان کا حکومت بنے گا. تو ہم تو حکومت میں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. اگر پی ٹی آئی رابطہ کرتے تو ان کا حق تھا، ہم ان کا بھی ساتھ دیتے حکومت بنانے میں، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی سے ہاتھ نہیں ملانا ہے. تو ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون نے رابطہ کیا تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کے وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے. تو ہم تو کوئی عہدے نہیں لے رہے ہیں، ہم تو کوئی وزارتیں نہیں لے رہے ہیں، ہم تو صرف اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ ہمارا ملک دوبارہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے ملک کا جو معیشت ہے، ہمارے ملک کی جو دہشت گردی کے حالات ہے، ہمارے ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے، یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں دوبارہ الیکشن ہوں. کسی کو اعتراض ہے، ہمیں بھی اعتراض ہے، ہم قانونی اس میں جا رہے ہیں، اس میں اپنا اپلیکیشن ہے، اپنا ثبوت لے کے جا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا. پہلے اس طرح کی دھاندلی ہو جاتی تھی کہ پری پول ریگنگ ہو جاتا تھا، اس بار پری پول ریگنگ نہیں ہوا ہے. الیکشن کے ڈے دھاندلی ہو جاتی تھی. 5 بجے تک میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہا تھا، میں این اے سے بھی الیکشن لڑ رہا تھا، میں پی کے سے بھی الیکشن لڑ رہا تھا. 5 بجے تک مجھے کوئی منظم دھاندلی نظر نہیں آئی. 5 بجے کے بعد جب پولنگ ایجنٹوں کے ہاتھ میں 45 آ گئی، پھر اس کے دوسرے دن تیسرے دن لوگوں کے اعتراضات آ گئے.
تو اگر کسی کے پاس فارم 45 ہے تو وہ آئینی اداروں میں جائے, وہ الیکشن ٹریبیونل میں جائے, وہ ہائی کورٹ میں جائے, وہ سپریم کورٹ میں جائے, اور اللہ کرے کہ جس کا حق ہے اس کو مل جائے. ہم تو کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, عوام کو جس نے ووٹ دیا ہے اس کو بننا چاہیے, لیکن ملک کو بھی چلانا ہے. اور ہم نے کوئی اپنے مفادات کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا, ہم نے صرف اس ملک کے مفادات کے بارے میں فیصلہ کیا ہے. چٹان بھائی, کون سی ایسی مجبوری ہے؟ چیئرمین سینٹ آپ کا, ڈپٹی اسپیکر آپ نے لے لیا, صدارت آپ کے پاس ہے, یہ کون سی ایسی مجبوری تھی؟ ویسے بھی اگر چلے آپ نے ملک کی خاطر ان کا ساتھ دینا تھا تو یہ عہدے نہ لیتے. دیکھیے جی, ہمارا جو CC کا میٹنگ ہوا تھا, کمیٹی تو ہماری بعد میں بن گئی ہمارے اور مسلم لیگ نون کے مذاکرات کے. پہلے ہمارا CC کا میٹنگ ہوا تھا, ہم نے مسلم لیگ نون کا جو حمایت کا اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے, ہم نے کوئی شرط نہیں رکھا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ ضرور ہمیں صدارت کے الیکشن میں سپورٹ کریں گے یا سینٹ کے الیکشن میں ہمیں سپورٹ کریں گے. ہاں, ہم نے یہ فیصلہ ضرور کیا تھا کہ ہم یہ الیکشن آئینی جو عہدے ہیں اس پہ ہم الیکشن لڑیں گے, اور یہ ہمارا حق ہے. یہ ہم نے پہلے بھی لڑا ہے. آپ کو یاد ہوگا بی کے ساتھ صرف 27 ممبر تھے, لیکن ہم نے سینٹ کا بھی الیکشن لڑا تھا, اسپیکر کا بھی لڑا تھا, صدر کا بھی الیکشن لڑا تھا. تو الیکشن لڑنا یہ ہمارا حق ہے. ہم وزارتوں میں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور مسلم لیگ نون کے منشور میں بہت فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو اثاثے ہیں اس کو پرائیویٹ نہیں کرو, اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دے دو, جیسے PAA ہے, جیسے اسٹیل مل ہے. ہم جب سبسڈی دیتے ہیں تو وہ عوام کو دیتے ہیں. اس طرح جو نون ہے یا PTI ہے وہ اشرفیہ کو دیتے ہیں. تو بہت چیزوں میں ہمارے اور ان کی تضاد ہے, تو ہم اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک, وہ اپنا کابینہ بنائے, اپنا کیبنٹ بنا کے, اور جس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم حالات سے گھبرا رہے ہیں, اس وجہ سے نہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں کہ ہم کوئی گھبرا گئے کہ حالات. سر چٹان صاحب, چٹان صاحب جی ایک سیکنڈ مجھے ایک سیکنڈ دے دیں. پاکستان نے بدترین حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت لیا ہے اور ڈیلیور کیا ہے. بنگلہ دیش ہم سے چلا گیا, پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملا, ہم نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. مشرف کے دور میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, ٹرائبل ایریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا, ہمیں حکومت ملا, ہم نے ریٹ آف دی گورنمنٹ بھی قائم کیا, ہم نے بلوچستان میں ترانہ بجانا بھی شروع کیا, ہم نے سوات سے بھی جھنڈا لگایا. چٹان بھائی, یہ کیسی حمایت ہے؟ یہ تو کوئی میچ فکس نہیں لگ رہا. ابھی سے انہوں نے آپ کی حمایت کر دی, آپ نے ان کی حمایت کر دی, ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آئینی حق ہے الیکشن لڑنا. الیکشن تو پھر یہ فکس ہوا الیکشن لڑا نا, کہ آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ ہو جائیں گے اور آپ جیت جائیں گے. بسرا صاحب, اس کے اوپر ذرا کمنٹ کریے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب ایک تالی کے چٹے بٹے ہیں. آپ نے 4 حکومتیں دیکھ لیں, 3 وزارت عظمیٰ دیکھ لی, وزارت اعلیٰ دیکھ لی. اب ان کے پلے ہے کیا؟ یہ 16 مہینے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی قومی مفاد ہے, ہم آ رہے ہیں. 1-3.5 سال تحریک انصاف کو ملے ہیں, اس کے بعد یہ دیکھ لیں 16 مہینے انہوں نے کیا کیا ہے, سوائے لوگوں کو فاقے دینے کے. اور لوگ زیادہ مہنگائی دیکھ لیں, آپ بجلی دیکھ لیں, آٹا, چینی, گھی, پیٹرول, ڈیزل ان کے دور میں بڑھے ہیں نا. تو اب ان کے پاس کون سا الادین کا چراغ رگڑنا ہے؟ ہاں, یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو ان کے اثاثے ہیں, نہ ان کا انٹرسٹ پاکستان میں ہے, کوئی مفاد ان کا پاکستان میں نہیں ہے, تمام ان کے اثاثے ملک سے باہر ہیں. یہ دیہڑیاں لگانے آئے ہیں, اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم ایسے کر دیں گے, ہم تو ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے. یہ وہی بات ہے کہ پہلے ایک دوسرے کو گالیاں, اکٹھے ہو گئے 16 مہینے, پھر گالیاں دی, پھر اکٹھے ہو گئے. یہ سب ایک ہے, میں آپ کو بات بتا دوں. لیکن اب عوام ان کو دیکھ چکی ہے اور عوام ان کو سمجھتی ہے. اور دوسری بات, کون ہے یہ شہباز شریف, کون ہے مریم بی بی, کون نواز شریف, تینوں ہارے ہوئے ہیں. کس طرح آپ نظام چلا لیں گے؟ آپ شوکت بسرا کا مینڈیٹ چرا کے, ہمارے عوام نے ووٹ دیا شوکت بسرا کو, نکلے وہ اجاز الحق وہاں کرسی پہ بیٹھا ہو. یہ ایک مثال نہیں ہے. اس وقت ہر گلی گلی میں یہ شور ہے. اس طرح نہ, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار, پاکستان کا نقصان کریں گے, پاکستان کے اداروں کا نقصان کریں گے. اور جتنی دیر یہ حکومت چلے گی, اس میں سوائے اس میں سوائے دیکھیں, میں بات کر دوں عباس بھائی, اس وقت یہ جو پارٹیاں ملی ہوئی ہیں, یہ وہی پارٹیاں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, جو 16 مہینے حکومت جنہوں نے چلائی ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو وہ آئینی عہدے کیا ہوتے ہیں, نہ لیں صدارت, نہ لیں آپ چیئرمین سینٹ, نہ لیں آپ ڈپٹی چیئرمین. یہ پھر وہی کہنا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. تو یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے. وہ جیسے ڈاکہ پڑتا ہے نا,
ڈاکو بعد میں مال غنیمت لوٹتے ہیں، اور اتنی بے شرمی کے ساتھ کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ہمارے کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں رحیم یار خان کے اندر، وہ مال غنیمت لوٹتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، اور وہ شرم کے مارے اتنی غیرت ہوتی ہے وہ جنگلوں میں چھپ جاتے ہیں. یہاں پر دن دہاڑے ڈاکہ مارا گیا ہے، لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ووٹ چوری کیے گئے، اور پھر کہہ رہے ہیں چوری نالے سینہ چوری، حکومتیں بنائیں گے، ہم بتا دیں گے. او بھائی 4 دفعہ آپ نہیں بتا سکے، 3 دفعہ نہیں آپ بتا سکے. اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اب عمران خان پاکستان ہے، 80-90% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کا نوجوان. یہ عباس بھائی آپ کو بات بتا رہا ہوں، پاکستان کا نوجوان جو 60-70% ہے، 99.9% یہ تو الیکشن سے واضح ہو گیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ نظام نہیں چلے گا، یہ مایوسی بڑھے گی، افراتفری بڑھے گی، انتشار بڑھے گا. ابھی بھی جن کا مینڈیٹ ہے ان کے حوالے کیا جائے، اور جب قوم آپ کے ساتھ نہیں ہوگی چلا کے دیکھ لیں. بس صاحب یہی سوال میں سائرہ بانو صاحبہ کے پاس بھی رکھوں گا اور احسان صاحب کے پاس بھی رکھوں گا. ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. احسان صاحب، شہباز شریف بھی ہارے ہوئے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہاری ہوئی ہیں، نواز شریف بھی ہارے ہوئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی 180 نشستیں ہیں، وہ 180 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ کس طرح چلے گا؟ اپوزیشن کے اندر بھی انہوں نے بیٹھنا ہے اور آپ لوگوں نے حکومت چلانی ہے. بس میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، 1970 سے لے کے 2024 تک اگر آپ سٹڈی کر لیں تو کبھی پاکستان کی جو جیتی ہوئی پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے یہ کہا ہے اس چیز کے اندر کہ میں ہار گئی ہوں، اور جو ہارے ہوئے ہیں وہ کبھی کہے ہیں انہوں نے کہ جی ہم جیتے ہوئے تھے اور ہمیں جو ہے وہ جان بوجھ کے ہرایا گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں وہ اسی وجہ سے چل رہی ہیں کہ ہمارے اندر پولیٹیکل ٹالرنس نہیں ہے، اور اس ٹالرنس نہ ہونے سے پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کے اداروں کا نقصان ہے، اور پاکستان کے عام آدمی کا نقصان ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 3 الیکشنز آپ دیکھ لیں، 2013 کا آپ الیکشن دیکھ لیں، اس کا ریزلٹس کیا نکلا کہ پورے 5 سال کے اندر پورے ملک کے اندر جو تھا وہ ایک ہنگامہ اس چیز کے اندر تھا کہ الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے. پھر معاملہ دھرنوں تک گیا، دھرنوں سے آگے سپریم کورٹ تک گیا، پھر ایک کمیشن بنا، انہوں نے ایک فائنڈنگز دے دی. اس کے بعد ایک پاناما کا کیس آیا، پاناما کے بعد ایک نیا پرائم منسٹر آیا. اس پرائم منسٹر کے بعد جب الیکشن ہوئے تو جو نیا پرائم منسٹر آیا اسے پہلے سپیچ نہیں کرنے دی گئی، اور پھر اسے سلیکٹڈ کا نام دیا گیا. پھر اس کے جو 3-3.5 سال آپ دیکھیں اس کے بعد جو اگلے آئے انہیں امپورٹڈ کہا گیا. تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، اور اس ٹالرنس نہ ہونے کی وجہ سے نہ گورننس بہتر ہے، نہ انصاف بہتر ہے، نہ ہیلتھ بہتر ہے. اب آپ اس کو ریئل اینالائز کر لیں کہ کیا پاکستان کے ان پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر بہتری لے کے آئیں؟ 76 سال سے اس ملک کے اندر انصاف جو ہے وہ سالہ سال آپ کو انصاف نہیں ملتا. کچہری تھانے جو ہیں وہ آج تک آپ کے بکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اوپر انصاف نہیں ہے. 60% سے زیادہ آپ کی آبادی جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی. تو ان ایشوز ہیں جن پہ ہاں اس کے اندر بھی ہے کہ 2 آپشنز ہیں. دنیا کے ہر ملک کے اندر ایک ہوتا ہے کہ آپ اگر الیکشنز کے اوپر آپ پوائنٹس کرتے ہیں، آپ عدالت میں چلے جائیں، ٹریبونل کے اندر چلے اور باقی سسٹم کو آگے لے کے چلے. لیکن اگر ہم اسی طرح کرتے رہیں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جب کسی اور کی باری آئے گی تو وہ اگلے اس معاملے کے اندر کریں گے. اور یہ ایشو میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان کا یہ جو الیکشن کا ایشو ہے یہ صرف 2, 250, 300, 400 جو مین اس کا بینیفیشری سارے سسٹم کا ہے اس کے اندر یہ ساری کنٹروورسی چل رہی ہوتی ہے. عام آدمی تو آپ پہلی دفعہ اس الیکشن کے اندر عام آدمی نے الیکٹیبلز کی مت کو توڑا ہے، نہیں تو الیکشن بھی عام آدمی سے نکل گیا تھا. میں احسان بھائی اور وہاں کے اوپر بات میں ایک فکر ہے، اگر وہ مت کو توڑا ہے تو کہاں گیا وہ الیکشن، کہاں گئے وہ ان کے ووٹ؟ اگر آپ نے لوگوں کا نظام آپ بیلٹ سے اٹھا دیا آپ لوگوں نے کہ اتنے لمبے لیول پہ آپ نے دھاندلی کی ہے، 10 لاکھ کا نمائندہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے میں 40,000 ووٹوں سے جیت کے آیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو کیا مت ٹوٹ گئی؟ سائرہ بانو صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو حمایت ہے نون پیپلز پارٹی کو کر رہا ہے اور پیپلز پارٹی نون کی حمایت کر رہی ہے، اور یہ ٹالرنس کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ عوام میں اب ٹالرنس نہیں رہا. کل بھی یہاں پر بدقسمتی سے ایک واقعہ ہوا، وہ آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا بھی ہوگا. اس کے اوپر ذرا کمنٹ کریں کہ کیسی حمایت ہے. اور اب تو ایم کیو ایم نے گورنرشپ بھی مانگ لی ہے، اب ایم کیو ایم بھی میدان میں آ گئی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا حصہ زیادہ ہے، ہمارا رائٹ زیادہ بنتا ہے. ایم کیو ایم تو انشاءاللہ تعالیٰ خالی ہاتھ ہی رہے گی. دوسرا ابھی اس سے پہلے آپ کے سوالوں کا جواب دیتی ہوں. ابھی حسان صاحب نے کہا کہ یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ سیاستدانوں کو کوئی سوچنے دیتا ہے؟ 1960 کے بعد سے کوئی یہاں پر سیاستدان ہے
یہ سب عطائی سیاستدان ہیں اور آدھے تو حکومت کے پے رول پر ہوتے ہیں. جب مداخلت ہوتی رہے گی تو کون سا سیاستدان, کون سا عوامی مینڈیٹ اور کون سا سارا وہ. ابھی بسرا صاحب نے کہا کہ مت, ہاں اس دفعہ لوگوں نے مت توڑی اس چیز کو کہ ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن وہ نظریے کے ساتھ تھا اس کو جتایا. لیکن ہو کیا رہے, جو ماننے والے ہیں وہ اس چیز کو مان نہیں رہے, یہ ہار ہضم نہیں ہو رہی. تو وہ وہ طریقہ اپنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو عوامی مینڈیٹ ہے, جو عوام کی آواز ہے, اس کو دبایا جا سکے اور واپس سے وہی چہرے وہی مسلط کیے جا سکے. مطلب اس میں سیاستدان یا عوام کا کیا آ گیا؟ یہ جو جن کی مداخلت ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے, کبھی کیا ہم نے ان پر بات کی ہے؟ سارا ملبہ سیاستدانوں پر. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو بری ذمہ قرار دے رہی ہوں. یہ جو چند پارٹیز ہیں, یہ جو چہرے ہم لوگ بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, جن کو عوام رد کر چکی ہے. سب سے برا کردار نیب کا, جنہوں نے ان کو کلین چٹ دے کے واپس سے ہمارے سر پر مسلط کی ہے. اور جو اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں ہمارے لوگ, ان سے بھی میرا گلہ ہے. ابھی آپ نے کیا کہا, ایم کیو ایم کا اور ان کی گورنرشپ کا, آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل, جی کنٹینیو کریں. جی تو یہ میں آپ کا سوال میرے ذہن سے نکل کے میں بہت زیادہ جذبات. ایم کیو ایم نے بھی گورنرشپ مانگ لی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حصہ زیادہ بنتا ہے. ہاں تو کیا کوئی ڈاکہ ڈالا ہے, کوئی لاش پڑی ہوئی جس کو کاٹ کر اپنا حصہ لے رہے ہیں؟ ایک تو انہوں نے مینڈیٹ کراچی والوں کا چوری کیا ایم کیو ایم نے, کہ وہ بڑا مزے کا میم چل رہا ہے کہ جس کا 17ویں سیٹ بھی دی تو انہوں نے فون کر کے بولا کہ سر وہ ہب میں آتا ہے, وہ بلوچستان کے ایریا ہے, وہاں پر تمہارا ممبر بھی نہیں کھڑا تھا. ان کو عوام نے مسترد کر دیا تھا. اس جب پی ڈی ایم گورنمنٹ کا حصہ بنے تھے یہ لوگ, باخدا جو ان کے ووٹرز تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے. ایسی کون سا سیاسی جرلو اور وہ سارا پھرا گیا کہ ان کو 15 سیٹیں یہاں پر کراچی کی عوام نے مل گئی. اور جو یہاں پر گلی گلی چپے چپے پہ پی ٹی آئی کا ووٹر بیٹھا ہوا ہے, آپ کسی پھیری والے سے پوچھیں, کسی دکان والے سے پوچھیں. میں تو پچھلے 6 مہینے یہی کرتی رہی ہوں, میں پوچھتی رہی ہوں. آپ کو اب بڑا سیریس پروگرام چل رہا ہے کہ میں تو کبھی کسی مارکیٹ میں جاتی ہوں تو میرے کو ایسا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کہ صرف اور صرف کہ ہاں آپ اپوزیشن میں دی اور آپ نے پی ٹی آئی کی یا اس طریقے سے بات کی. جب اتنے چاہنے والے موجود ہوں تو اس میں کیا ایم کیو ایم کی یہ اتنی سیٹس بنتی ہیں؟ تو خدا کے واسطے یہ جو سب باتیں کر رہے ہیں کہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں, خدا کے واسطے ملک و قوم کا وسیع تر مفاد نہیں ہوتا. یہ ان کی بقا کی جنگ ہے کہ ہارے ہوئے لوگوں کو زبردستی سیٹ کے اوپر بٹھا کر ہمیں ہمارے سروں پر مسلط کیا جا رہا ہے. اور آگے بھی دیکھتے ہیں کہ عوام کو کیا ڈیلیور کرتے ہیں, کہ جس طریقے سے ظاہر ہے یہ ایک غلغلہ الیکشن کا انہوں نے کیا تھا, وہ بھی ان کی ناک کے نیچے صاف اور شفاف الیکشن ہوئے نہیں. دھاندلی زدہ ملک کی تاریخ کے دھاندلی زدہ الیکشن یہ ہوئے. اور یہی ہوتا ہے. اب آپ نے کہا نا کہ اب تک جو حکومت جو جیتتی ہے وہ کہتی ہے کہ الیکشن صحیح ہوئے, اور جو ہارتے ہیں کیونکہ کبھی ہوا ہی نہیں. جب فاطمہ جناح جیسی لیڈر کو میرا تو دل بھی نہیں کہتا کہ میں یہ الفاظ بولوں کہ ان کو غدار کرا کے ان کو ہروا دیا گیا, تو اس کے بعد ہم سب کس کھیت کی مولی ہیں. تو یہ ملک جو بنایا تھا وہ اینٹ ٹیڑھی لگی ہے. اور میں بار بار کہتی ہوں کہ آمریت کے سائے میں جمہوریت نہیں ہوتی. پہلی جمہوریت آئی جنرل ایوب کے بعد, دوسری جمہوریت آئی جالک کے بعد, تیسری جو پارٹیاں بنی مشرف صاحب کی, اور 2018 میں چٹان صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. چٹان صاحب, پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات ہیں کراچی کے حوالے سے, ایم کیو ایم کے حوالے سے. اب تو گورنرشپ بھی ایم کیو ایم مانگ رہی ہے. اب کیا ہوگا, گورنر ان کا ہوگا, یہ کیسا میچ ہوگا؟ دیکھیے جی, اتحاد میں ایسے ہی ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. کہ پی کے میں جو 2013 میں پی ٹی آئی کا حکومت تھا, انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا تھا, کیا انہوں نے شیخوں کے ساتھ اتحاد نہیں کیا تھا, کیا ان کو وزارتیں نہیں دی تھی. عمران خان صاحب نے جو 2018 میں اتحاد کیا تھا جنوبی پنجاب والوں کے ساتھ, تو کیا ان لوگوں کو وزارتیں نہیں دی تھی؟ جب مخلوط حکومت بنتے ہیں تو اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے. اور ہم نے گورنرشپ جو ہے وہ دیا ہے مسلم لیگ نون کو. ان کا مرضی ہے, وہ ایم کیو ایم کو دیتے ہیں, خود اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ ان کا مرضی ہے, جس طرح کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کرے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو, یہ ملک آگے بڑھے, غریب عوام پہ ہوں.
तो बाकी लोग तो आ जाएंगे सियासी इस्तेहकाम में, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि PTI वाले आ जाएंगे, क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग पार्टी है, उनको इंडिया से फंडिंग होता है, इनको इजराइल से फंडिंग होता है, इनका मफादात इसमें है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो। पहले भी पाकिस्तान का मईशत का लोगों को याद है कि पाकिस्तान की मईशत का बटा जो था वो इमरान खान ने बिठाया था। कहाँ है अब वो लोग जुल्फे बुखारी वगैरह जो नाम थे, जो कुछ अमेरिका से आए थे, कुछ इधर से आए थे, कुछ इधर से आए थे, वो लोग कहाँ पे हैं? मुल्क को इस हद तक पहुंचाया था कि रेड लाइन तक पहुंचाया था, खुदा न ख्वास्ता हमारी हिट में असासी जो थी वो खतरे में आ गई। हमने 16 महीने में अपनी सियासत को दाव पे लगा के, हमने अपना वोट बैंक को दाव पे लगा कि इतना तो कर सका कि मुल्क को बचा दिया डिपार्ट होने से। इसके बाद वो 16 महीने के बाद आपने कभी सुना कि पाकिस्तान डिपार्ट हो रहा है? किसी ने कहा कि पाकिस्तान आज डिपार्ट हो रहा है, कल डिपार्ट हो रहा है, आज इनका खत्म हो रहा है, कल खत्म हो रहा है? तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इस मुल्क को इन बहरानों से निकालेंगे। और PTI का तो मफादात इसमें है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो, न ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। अगर ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना चाहते थे तो आदमी एतमाद के जरिए उनको निकाला गया। ये असम्बलियों से क्यों इस्तीफाए देते थे? ये पंजाब अपनी हुकूमत को क्यों खत्म करना चाहते थे? ये PTI की क्यों खत्म करना चाहते थे? इस वजह से ये खत्म करना चाहते हैं कि पाकिस्तान इंतशार का शिकार हो, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो, पाकिस्तान का मईशत बैठ जाए। तो इनके मफादात इसमें है। मैं बसरा साहब से, बसरा साहब कितने पैसे मिले हैं फंडिंग के इजराइल से? इलेक्शन के ऊपर कितना पैसा आपके पास आया है, ये तो जरा बताएं। बस यही कहूँगा, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। किसके पास एक मिनट मुझे बात करने दें। अब आपने बात कर ली, मुझे चटाल साहब, बसरा साहब से मैंने पूछा, आपने कहा इजराइल की फंडिंग है, मैंने पूछा कि बंदा है लूटों से मैं क्या बात करूं? अच्छा मुझे बात करने देना। चिटान साहब देखें, चिटान साहब हौसला करें, हमने आपको सुना है। चिटान साहब हमने आपको सुना है। अब आप पूछ ले जी, ये सुन इनको भेज दें स्टेज शो पे, इनको स्टेज शो पे भेज दें, स्टेज शो पे। चिटान साहब आपको स्टेज शो पे भेज दें। अब आपने बात कर ली ना, मुझे बात करने से बाद में गालियां दे लीजिएगा। मैं कहता हूं कि यार इतने ढीठ लोग हैं ये सारी पार्टियां इनको लोग। अच्छा ये अब बात कर लेना बाद में, अब बाद में बात कर लेना, अब अपनी टर्न पे बात कीजिएगा ना। अच्छा अब्बास साहब, यानी कि इनको लोग पता है क्या समझते हैं? जैसे टीवी पे आते हैं वो हंसना शुरू आ जाता है कि चोर आ गया गली में, जैसे रात को चोर आते हैं ना, डाकू आते हैं। ओ भाई, पाकिस्तान को तो आप लूट के खा गए हो, सारा पैसा आप लोगों का बाहर पड़ा है, और यहाँ कह रहे इजराइल। और आप लोग अच्छा बात करने देना, आप बात करने दें मुझे, आप बात करने दें, आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा, आप अपनी टर्न पे बात करने दीजिएगा। आप लोग आपने अपनी टर्न पे बात करें ना, आप अपनी टर्न पे बात करें, आप अपनी टर्न पे बात करें। ऐसे नहीं बोलने दूंगा, 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 ऐसे नहीं बोलने दूंगा। अच्छा अब मजे की बात, इन्होंने हमें चोर कहा, गद्दार कहा, दहशतगर्द कहा, करप्ट कहा, 150 FIR। सर आप लोगों ने भी कहा वैसे, आप लोगों ने भी कहा। इनका तमाम बयानियां अवाम ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इतने वोट डाले खान साहब को और उनके लोगों को। और इनको देख लेना, 17 सीटें मुस्लिम लीग नून के पास, और ये अंदरून सिंध की पार्टी है, 20 सीटें होंगी या 25 होंगी, और 50 सीटों के जरिए मुल्क पे कब्जा करना चाहते हैं थ्रू गन। ऐसे नहीं चलेगा, आप जो मर्जी कर लें। आप सुन तो लेना, आपके पास कितनी सीटें हैं टोटल? 20 या 25 अंदरून सिंध की, बताएं और कौन सी सीट है आपके पास? और 17 सीटें उनके पास है। और इस तरह आप लोग जालसाजी के जरिए, बड़ी मुस्कुरा रही हैं, फ्रॉड के जरिए, जालसाजी के जरिए आप हुकूमत करना चाहते हैं। लोग आपको पहचान चुके हैं, 4 दफा आपको पहले मौका दिया है, 4 दफा। अच्छा फिर वही बात यार, आप अपनी टर्न में बात कर लीजिएगा ना, टर्न में बात कर लीजिए। तो इसलिए अब्बास शबीर साहब, ये लोग इस वक्त पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल चुके हैं। इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान आज जमहूरियत उसमें नहीं रही। आप देख लें किस नंबर पे चले गए हैं। हमारी अदलिया का हाल देख लें, हमारे यहाँ पर इंसाफ का हाल देख लें, हमारे यहाँ पर इदारों का हाल देख लें। अवाम भूखे मर रहे हैं, अवाम महंगाई से मर रहे हैं, और ये अपने लल्ले तल्लों में जनाब आज कोई फ्रांस जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई कहीं जायदादें बना के बैठा है, और आज भी दिहाड़ियां लगाने के लिए बंदर बांट हो रही है। तो तेरा अब्बा है ले लवे, तेरी बेटी है ले लवे, तेरा अब्बा सदर बन जावे, तेरा अब्बा वज़ीर आज़म बन जावे, मुझे सिंध दे दो, मुझे बलूचिस्तान दे दो, मुझे KP दे दो।
تو اتھے نہیں بولنا، تو اتھے نہیں بولنا. یہ ہے ان کی جمہوریت اور یہ ہے ان وہ کی جمہوری چہرے. بھائی کوئی کسی سے نہیں لے رہی ہے، سارا عوامی پارٹیوں کو مینڈیٹ دیا ہے. کس نے دیا مینڈیٹ؟ کس نے دیا ہے عوام مینڈیٹ؟ تو نے دیا mandate دیا ہے ہے. پی ٹی آئی کس نے کو. دیا ہے mandate؟ عوام نے 180 mandate دیا ہے. اور سیٹیں کس ہمیں نے دی ہیں mandate عوام دیا نے. ہے؟ 180 سیٹیں دی ہیں عوام نے ہمیں. ساہرہ بانو صاحبہ، یہ الزامات کی سیاست جو ہے یہ کب ختم ہوگی؟ ہم نے تو آپ کو منع نہیں کیا تھا، ہم نے تو کہا تھا حکومت بنائیں، اپنے لوگوں کو ساتھ آپ ملائیں. کے ساتھ کس طرح بنائیں؟ آپ نے تو کہا کہ ہم کسی سے آپ بات کے نہیں ساتھ کریں گے، کیوں ہم بنائیں؟ کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. آپ کے ساتھ کیوں بنائیں؟ اس سے تو نہیں بنتا ہے. آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ چوریاں کرنے کے لیے بنائیں، ڈاکے کرنے کے لیے بنائیں، ریکمیشن لینے کے لیے بنائیں؟ کیوں بنائیں آپ کے ساتھ حکومت؟ ہم کیوں بنائیں ہم لوگ حکومت آپ کے ساتھ؟ حکومت بنائیں ہمارے ساتھ. ہم نے نہیں ساہرہ بانو صاحبہ کی طرف جانا ہے. ساہرہ بانو صاحبہ کی طرف. ساہرہ بانو صاحبہ جی، تو دیکھیں ان پہ تنقید کیوں نہ ہوگی. جب حکومت پی ڈی ایم کی گئی تو انہوں نے بولا کہ اگر ہم وزیر اعظم ہوتے تو یہ ہوتا. اس کے بعد جو کیمپین میں سنا تھا کہ تیر کا جو شیر کا جو شکار ہے وہ تیر سے ہوگا، میں دل کا ہاسپٹل بنا دوں وہاں پر. انہوں نے یہ کیا. یہ جب سب باتیں سننے کے بعد بھئی کسی حکیم نے مشورہ دیا کہ آپ لوگوں نے ساتھ بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھے. جس کے پاس سیٹیں ہیں ان کو حکومت بنانے دیں. ضروری ہے مطلب کیا کسی نے وصیت کی ہے کہ اس عہدوں پر آپ لوگوں نے برا جرمان ہونا ہے؟ تمیز سے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیے آپ اس کو حکومت بنانے دے دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ وہی میں پہلے آپ کو پہلے بھی بولا تھا، پھر میں بولوں گی تو یہ ہوگا کہ یہ تو مجھے وہ فریدہ خانم اور نور جہاں کے کپوں کا قصہ یاد آ رہا ہے کہ جڑے سونے سونے کپ لے کے آئی سی تو انہوں نے کیا کہڑے کپ نے اگو میں کچھ نہیں کہندی. تو کس نے بولا ہے کہ یہ حکومت بنائے؟ اور ملک کا کس نے کیا؟ آئی پی پیز کس نے لگائی؟ یہ جو دو پارٹیاں آج شیر و شکر ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، جو بجلی دنیا جہان کی مہنگی ہوئی ہے، جو ان لوگوں نے اپنے والد محترم کا ملک سمجھ کے ڈالرز میں انہوں نے معاہدے کیے اور ملک کو وہاں پر گردشی قرضہ اس کا اتنا ہے کہ آئندہ آنے والی 7 نسلیں بھی وہ قرضہ نہیں اتار سکتی. کس نے اس ملک کو اس میں دھکیلا؟ 15 سال سے سندھ کی یہاں پر حکومت ہے. پچھلی بارشوں میں آپ نے نظام دیکھ لیا پورے شہر کا. یہاں پر سندھ میں واپس سے سندھ میں بھتہ خوری اور بوری کلچر کو آپ عام کرنے میں لگے ہوئے. پورا سندھ 460 سکول سانگڑ کے بند ہوئے ہیں. کون سی ترقی؟ ایک سیٹ کے لیے کسی کے گن گانا کوئی اچھی بات تھوڑی ہوتی ہے. ملک کو کس نے اندھیرے میں دھکیلا؟ جب سے چھوٹے ہوتے سے ہم انہی کو دیکھ رہے ہیں. ووٹ دے دو ملک کی تقدیر بدل دیں گے. آج سر میں سفید بال ہو گئے، 2024 آ گیا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دے دو ملک کی تقدیر بدل دیں گے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ظالم کی دھرتی میرے پر کی جات میں دراز کی ہوئی ہے. ان کو سمجھ بھی نہیں آتی اور معاف کر دیجیے کہ ان کو لانے والوں کو بھی نہیں سمجھ آتی جو بار بار وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں. یہ جو ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا 21 اکتوبر کے بعد وہ کیا تھا؟ وہ آپ کے اور میرے منہ پہ تماچا تھا. جس وقت عدالتیں اٹھ کے ایئرپورٹ چلی گئی اور اس کے بعد سب ایک کنوکٹڈ بندے کو جو جیل سے وہاں پر گیا اور اس کو گھر میں لا کر وہ سارے ریلیف بھی مل گئے اور ان کو واپس سے ہمارے سر پہ مسلط کرنا تھا. اور ابھی بھی شہباز شریف صاحب کو نام دیا ہوا ہے. یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے 12 کہوں کا پل کا کریڈٹ بھی اپنے آپ کو نہیں دے سکتا، وہ بھی اس نے چیف آف آرمی سٹاف کو دیا جو آئی ایم ایف کا بات ہو. اور یہ کہہ رہے ہیں چٹان صاحب کہ کسی نے ملک ڈیفالٹ کی بات کی. ارے ملک ڈیفالٹ کی بات تو آپ کرتے ہوتے تھے. ساکر صاحب روز آ کر بیٹھتے ہوتے تھے ملک ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں، ملک ہم اپنے کپڑے بیچیں گے. بھئی تمہارے کپڑے کا لیڈی ڈیانا کا گاؤن ہے جو اربوں روپے میں بکے گا؟ رنگ برنگے پوٹلیوں والے کپڑے کتنے خریدنے ہیں اور زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. میں تو اسمبلی میں پیسے بھی لے کر گئی تھی کہ اللہ کے واسطے مجھے بتا دو کتنے کا زہر آتا، میں اپنے ہاتھ سے ہی ان کو کھلا دوں. کم از کم ہماری جان تو چھوٹے. شبیر صاحب آپ یا ہم جیسے لوگ تو گزارا کر سکتے ہیں. جو میں غربت اندرون یہ جو جا کے رورل ایریا میں دیکھ کر آئی ہوں غربت نا، راتوں کو نیند نہیں آتی مجھے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیون جی. ویلکم بیک. حافظ احسان صاحب سر کمنٹ کریں، کتنی تلخ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے بڑے مخالف تھے. الیکشن کمپین بھی ہم نے دیکھی اور پی ڈی ایم حکومت جب ختم ہوئی اس کے بعد جو دوریاں نظر آئیں، اس کے بعد اب دوبارہ سے ایک ہونے جا رہے ہیں. یہ جو اتحاد ہے یہ آپ کو چلتا دکھائی دے رہا ہے؟ عباس یہ دیکھیں کہ جو بھی گفتگو آپ نے سنی ہے، میرے سارے معزز دوست ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گفتگو اگر آپ دیکھیں تو 15-20 سال سے یہی گفتگو چل رہی ہے. اور انہوں نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا اسی گفتگو کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے؟ کیا پاکستان کا جو عام آدمی ہے یا غریب آدمی، اس پہ مسئلے پہ ہم بات نہیں کرنی؟ کیا 65 روپے کا جو بجلی کا یونٹ ہوا ہے یا گیس جس لیول پہ پہنچ گئی ہے، اسکول کے بچوں کی لوگ اپنی فیس نہیں دے سکتے،
جو غریب آدمی 1000 روپے آپ کا کما رہا ہے وہ 500-600 روپے آپ نے صرف کھانے کے اوپر لگا کے جاتا ہے, وہ 3 جگہ رک کے جاتا ہے, کوئی سائیکل والا یا موٹر سائیکل والا اس جگہ پہ لے کے اندر چلا جائے, تو یہ کنہوں نے پہنچایا اس چیز کے اندر. اور یہ آگے میری بہن نے کہا کہ جی صرف ہم پالیٹیشنز نہیں ہیں, بھئی پالیٹیشنز کو اگر ساتھ لے بھی دیا جائے اس چیز کے اندر تو پالیٹیشنز کچھ تو اپنے کارنامے دکھائیں نا, کہ جی ہم نے یہ کام کیا, ہم نے سوشل ویلفیئر کے لیے یہ کیا, ہم نے پاورٹی سے نکالنے کے لیے یہ کر دیا, ہم نے اس ملک کے اندر جو ہے یوتھ پہ یہ کر دیا, ایجوکیشن پہ یہ کر دیا. آپ پوری دنیا کے اندر پاکستان کو کمپیریٹیو کر لیں, کرنسی ہے ساؤتھ ایشیا سے سب سے نیچے ہے, غربت ہے سب سے نیچے ہم چلے گئے ہیں, تو سر جو ہے سب سے نیچے ہم چلے گئے. 35 سال سے کس کی حکومت ہے؟ نہیں آپ بتائیں. پیپلز پارٹی, نون لیگ, تو یہی ہے نا, پیپلز پارٹی. دیکھیں نا کہ میں ہمیشہ اور اگر اب کوئی نئی حکومت بننے جاتی ہے تو اس کو دیکھیں نا, میں ہمیشہ ختم کر دیا جاتا ہے. اور اب جس طرح ایک عوامی مینڈیٹ چوری کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, دیکھیں جو پولیٹیکل نیریٹو وہ اپنی جگہ چلنا چاہیے, لیکن پرفارمنس بھی تو سامنے آنی چاہیے نا. اب سر کدھر پرفارمنس ہے؟ گرمی میں بجلی نہیں ہے, سردیوں میں گیس نہیں ہے. دیکھیں نا وہی تو ایشو ہے کہ ہم ہر بندہ یہ کہتا ہے اس ملک کے اندر کہ جی اس ملک کے بڑے ریسورسز ہیں, اس ملک کا بڑا HR بڑا تگڑا ہے, اس ملک کے اندر مائنز ہیں, منرلز ہیں, ٹیکنالوجی ہے, اور بھئی ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو رہی اس جگہ کے اندر جا کے؟ اور وہ ٹرانسلیٹ کرنی کس وجہ سے ہے؟ انہوں نے تو کوئی لا بنانا ہے, انہوں نے تو اپنے لیے کوئی رول سیٹ کرنے ہیں, انہوں نے تو کرپشن ختم کرنی ہے, انہوں نے تو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, تو لوگ کے لیے صاحب آپ تو میرے پاس ہی موجود ہیں, مجھے سائرہ بانو صاحبہ کی طرف جانا ہے. ایک فکرہ اچھا چلیں. مجھے تو ویسے بڑی ہنسی آتی ہے کہ جب احسان بھائی جیسے دانشور لوگ, پڑھے لکھے لوگ, ہمیں نا نام لے کے بات کرنی چاہیے, ہمیں ان مسلطوں سے نکلنا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا بھائی, آپ نے یہاں پر یا امریت رہی ہے یا ان دونوں جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں. آپ اس وقت جو تحریک انصاف, میں پھر کہہ رہا ہوں, جو پاکستان کی 80-90% ہے, آپ اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں, آپ پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں, اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں انہی لوگوں سے جو 70 سال سے حکومت میں ہیں, تو کیا تبدیلی آئے گی بتا دیں. سائرہ بانو صاحبہ, کل تو سینیٹرز نے بھی کہہ دیا کہ تحریک انصاف پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے, اور اب تو پیپلز پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کا مینڈیٹ تھا اس کو مینڈیٹ ملنا چاہیے, لیکن تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور کسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتی نا, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. تو کس جماعت کے ساتھ بیٹھنا ظاہر ہے, جس جماعت کے اوپر میں جو عوام میں بیانیاں بنا ہوا ہے, اور عوام ان کی ابھی سوری میں آپ کی بات کا جواب دیتی ہوں. حسان صاحب نے کہا کہ سیاستدان بھائی طاقتور حلقوں کو ایسے ہی سوٹ کرتے ہیں جن کی کمزوریاں ان کے ہاتھ میں ہوں. کون سا کام, ابھی پروگرام کا ٹائم کم ہو جائے گا کہ جس سیاستدان نے اگر کچھ کرنے کا بھی سوچا. میں پاورٹی ایلیویشن کی چیئر پرسن تھی, 6 مہینے لگے NDMA کے چیئرمین کو اپنی کمیٹی میں بلانے پہ, اس لیے کہ وہ ریٹائر میجر جنرل تھے, آفس سے لیٹر نہیں دے رہے تھے. میڈم چھوڑے, آپ ان کو کیوں بلا رہی ہیں؟ اینڈ میں نے بولا, میں نے کہا میں سچ میں بول رہی, میں نے کہا میں تم سب لوگوں کے منہ توڑوں گی, لکھو لیٹر اور بلاؤ. اب ہر جگہ تو اب آپ نے ایسے کیا ہوا, سیاستدانوں کو کام کون کرنے دے گا؟ اور دوسرا آپ نے ابھی کہا کہ ظاہر اب ان کے ساتھ بیٹھنا اپنے بیانیے کی توہین ہے, کہ جس میں ہم ان کے ساتھ تھے اور جو ان کی کرپشن کی داستانیں سنائی ہوئی ہیں, واپس سے ان کے ساتھ بیٹھنا میں نہیں سمجھتی. اور ظاہر اتحادی ہم بھی رہے ہیں. ابھی بھی اگر پیر صاحب نے بیان دیا ہے, ایک انہوں نے خدا لگتی بات کہی ہے خان صاحب کے لیے کہ جو توشہ خانہ کی بات ہوئی ہے کہ توشہ خانہ میں کیا کسی نے کچھ نہیں لیا, تو جو سندھ میں سندھ کی عوام کے ساتھ 15 سالہ زیادتی ہوئی ہے, وہ پھر کس کھاتے میں جائے گی اگر PTI پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئی؟ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, سب سے بڑی ناقد تو میں ہوں گی. اگر آپ نے اپنا ایک سٹینس رکھا ہے کہ اس ملک کی اور عوام کو ہم نے ایک پھلتا پھولتا پاکستان دینا ہے, تو ضروری ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ نہیں ہو سکتا. سائرہ ہمارے پاس ایبسلیوٹ میجورٹی ہے, ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے 180 سیٹوں کی شکل میں. آپ لوگ اس کو زبردستی آپ لوگوں نے ان کو وہ سیٹیں دے دی. میں کہہ رہا ہوں آپ کا ملک کا وزیر اعظم, آپ وزیر اعلیٰ, یہ سب لوگ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھیں گے. سر یہ میجورٹی کر رہے ہیں. ابھی تو معاملات سارے عدالت کے اندر, اگر میجورٹی ہوتی تو شاید آپ حکومت بنا سکتے, لیکن حکومت نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, عدالتوں کے اندر معاملات ہیں, ٹریبونلز کے اندر بھی آگے معاملات جانے. کلوزنگ ریمارکس لوں گا چٹان صاحب. جی, سمجھ رہے ہیں کہ حکومت چل پڑے گی؟ ملک کی معیشت آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے, اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ ہوں گی.
बिल्कुल जी, अगर शहबाज शरीफ साहब उसको चलाना चाहे तो हुकूमत चलेंगी। हमारे पास 2008 में सिंपल अक्सरियत भी नहीं था, इसके बावजूद हम सबको जब एतमाद में लेते थे तो हमने बहुत बड़े बड़े काम की। हमने 18वीं तरमीम किया, हमने NFC वार्ड किया, हमने सूबों के इनको हुकूक दी, हमने सवात पे झंडा लगाया, बलूचिस्तान में तराना बजाना शुरू किया, ट्राइबल ज़ीरिया पेरेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम किया, गिलगित बल्तिस्तान का जो मुतालबा था उसको पूरा किया। तो अगर शहबाज शरीफ साहब सबको एतमाद में लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत अपना 5 साल पूरा करेंगे। और अगर वो किसी को एतमाद में नहीं लेंगे, जिस तरह के सर इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगी आपके सामने, एतमाद में लेते थे ना अपने पार्टी को, तो आपने देखिए कि नहीं चल सका। चटान साहब, पिछली जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें तो अपोजिशन थी नहीं, फ्रेंडली अपोजिशन थी राजा रियाज साहब की शक्ल में। अब तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी सर। आप समझते हैं कि ये स्ट्रांग अपोजिशन होगी तो और इसका कारकर्दगी अच्छी होगी हुकूमत की। अगर स्ट्रांग अपोजिशन नहीं हो तो हुकूमत की कारकर्दगी कभी अच्छी नहीं हो सकती है। अगर स्ट्रांग अपोजिशन हो, बशर्त ये कि अपोजिशन बराए अपोजिशन नहीं हो, अपोजिशन बराए तामीर हो, अपोजिशन हुकूमत के हर अच्छे और बुरे काम पे तनकीद नहीं करे, सिर्फ इन कामों पे तनकीद करे जो आवाम के लिए बेहतर नहीं है, जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, फिर तो हुकूमत की कारकर्दगी और भी बेहतर होगी। मैं सारा बानू साहब साहिबा से बस क्लोजिंग कमेंट सारा बानू साहिबा से, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब होंगी, क्या समझती हैं मामलात को हैंडल कर लेंगी? अल्लाह माफ कर दे, मामलात को क्या हैंडल करना, वो क्या मैं कहूँ कि वो कहते हैं ना कि बदले की सियासत, बदले की वो होगी सारा कुछ। और जो खवातीन जेलों में है, खुदा पाक उनके ऊपर रहम करे। दूसरी बात ये, इसके ऊपर ये तो कबल इस वक्त है, अभी देखते हैं कि क्या होता है। मेरी बात सुने, ये 4 दिन से ट्विटर नहीं चल रहा, 25 करोड़ आवाम तड़प रही है, नेट स्लो कर दिया है, 25 करोड़ हमारी ये तो औकात है, और उसके ऊपर यहाँ पर बोले जा रहे हैं। और जिन्होंने फैसला किया है वो बंद है, और आप और मैं चलवा नहीं सके, बाकी कौन सी बात करें। नहीं, आप बताएं कि 3 दफा पहले कौन वज़ीर आला था? सायरा जी, सायरा ये पूछने वाली बात है कि पहले 3 दफा वज़ीर आला कौन था पंजाब में? यही टब्बर था ना, यही खानदान था ना, पहले चाचा था। अभी वो हो के वही बात है ना कि शीनी जो मीम निकली, मीम जो सीन निकला, ये हो के कोई भाई ये कौन सी बात है। तख्ते लाहौर रंजीत सिंह का तो सुना है काफी अच्छा दौर था, बस उसी टाइम का दौर याद आ जाएगा। मतलब एक हारे हुए बंदे को आप कैसे वज़ीर आला लगा सकते हैं, और बस क्या कहा जा सकता है। बाकी ये मेरा आखिरी जो आपसे यही था कि जहां 25 करोड़ अवाम मिलके उनको उनकी एक सहूलत है जो इंटरनेट की, वही देने को तैयार नहीं है, तो बाकी चीजें कहाँ से मिलेंगी? हाफिज एहसान इंटरनेशनल तक ये गुफ्तगू ना पहुंच जाए। देखें, मैं दोबारा अब्बास मैं दोबारा उसी चीज़ के अंदर आऊँगा कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, ग्रीवेंसेस अपनी जगह, लेकिन इस मुल्क के अंदर हमें एक पॉजिटिव सोच और एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड पे जाना चाहिए। अगर हम नहीं जाएंगे तो जितनी डिच के अंदर आगे जा रहे हैं, उस डिच के ज़रा, जिस तरह आगे भी मैडम ने ये कहा कि हम तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गुजारा कर सकते हैं बावजूद इस क्राइसिस के अंदर, तो जो बाकी आपकी आवाम इस वक्त 21, 22, 23 करोड़ है, उसका क्या कसूर है कि हमारी इस कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर? और हमें इन इशूज़ को इन मीडिया के ऊपर, इन चैनल्स के ऊपर प्रेशराइज करना चाहिए कि आम आदमी की खिदमत जो है वो हमारी पोलिटिकल अपनी डिफरेंस की वजह से वो गवर्नमेंट डेविएट ना हो, और जहाँ जहाँ जिसको अभी मौका मिला है, जहाँ जिस हिसाब से है वो उसको परफॉर्म करे। बाकी अदालतों के अंदर जंग लगे, पॉलिटिकल जंग लड़े, स्ट्रीट के अंदर जंग लड़े, लेकिन एक वे फॉरवर्ड क्लियर आना चाहिए कि पाकिस्तान हम सब का है और हमें पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करनी चाहिए। देखिए अब्बास भाई, वंस अगेन आई विल डिफर विद हाफिज एहसान साहब, जब आपकी दीवार बुनियाद या टेढ़ी रख दें, जब आप एक निज़ाम की बुनियाद ही झूठ और आप फ्रॉड पे, आप एक डाका मार के, चोरी करके आप कहेंगे वो निज़ाम चल जाएगा, ये नहीं हो सकता। सर ये तो आपका मौक़िफ़ है। मौक़िफ़ हमारा नहीं है, हमारा वो मौक़िफ़ है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। आपने, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लेके फिर रहे ना 45 फॉर्म, आज 11 दिन हो गए, क्या किसी अदालत में, किसी चैनल पे जिन लोगों का हमारा क्लेम है जिन सीटों पे, मुझे बताएं क्या लेके फिर रहे हैं हम लोग? जितनी सीटें हम कह रहे हैं, 80 सीटें हम कह रहे हैं ना, एक जगह पे मुझे बता दें फॉर्म 45 दिखाया। तो इसलिए अब्बास भाई ये बातें करने को बहुत अच्छी लगती हैं, निज़ाम को चलने दें, जहाँ जिसको मैंडेट मिला है। भाई आप लोग
کس طرح ایک فراڈ کے ساتھ، ایک گنڈا گردی کے ساتھ، بدماشی کے ساتھ آپ نظام کو چلا لیں گے، نہیں چل سکے گا. اس کے لیے بنیاد کو بہتر کرنا ضروری ہے. چونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جمہوریت کس لیے ہوتی ہے؟ کیا عوام کے بغیر آپ ملک کو چلا سکتے ہیں؟ آپ کو عوام کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. 80-90% لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، نوجوان آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو کس طرح ملک کو چلا لیں گے؟ اوورسیز پاکستانی جنہوں نے آپ کے پاس سرمایہ بھیجنا ہے وہ 99% عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. بس بالکل لاسٹ 10 سیکنڈ. 2013 کی تقریریں دیکھ لیں جب الیکشن ہوا ہے، 2018 کی تقریریں دیکھ لیں جب الیکشن ہوا ہے، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس گیا ہے اس وقت ہی تقریریں دے رہے ہیں، اور آگ دیکھ لیں آپ کو کسی ایک تقریر کے اندر یہ ڈفرنٹ نظر آئے گا. ان سارے پولیٹیکل لیڈرز کے اندر 13 کو 13 نہیں مانتے تھے، 18 کو 18 نہیں مانتے، اور 24 کو ہم 24 نہیں مانتے. بہت شکریہ ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب، سائرہ بانو صاحبہ اور شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے، جبکہ خانزادہ چٹان صاحب ویڈیو لنک پر تھے. عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا، اللہ دے کے بعد.